بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Today we discuss here the types of anxiety disorder, which is obsessive compulsive disorder. یعنی خبط امیز اجباری رد عمل جو کہ انگزائٹی ڈس آرڈر کی ایک ٹائپ ہے. آج ہم اس کو یہاں پر ڈسکس کریں گے. اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ او سی ڈی کیا ہے، اس کی ٹائپس کیا ہیں، اس کے سمٹمز کیا ہیں، اس کی کیٹیگریز کون سی ہیں، اور ان کا جو ٹریٹمنٹ کے لیے جو ڈفرینٹ تھراپیز استعمال کی جاتی ہیں وہ کون کون سی ہے. یہ تمام چیزیں ہم آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. Obsessive compulsive disorder is characterized by the development of obsessive thoughts, memories, moments, and actions, as well as a variety of pathological fears. یعنی اس عارضے میں مریض کی جو سوچ، اس کی یادداشت، اس کی مومنٹس، حرکات اور اس کے ایکشن جو ہیں وہ بہت ساری جو پیتھولوجیکل فیئرز، خوف سے بھرپور ہوتے ہیں، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے اپنا چھٹکارا جو ہے وہ حاصل نہیں کر پاتا ہے. یہ ریپیٹیڈلی تھاٹس ہوتی ہیں، ریپیٹیڈلی ایکشنز ہوتے ہیں جو کہ فرد کو مجبور کر دیتے ہیں ان کو کرنے کے لیے. Now first of all we discuss here the definition of OCD. یعنی ہم دیکھیں گے کہ obsessive compulsive disorders کیا ہیں. جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے یہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، obsessions and compulsions. اور یہ obsessions and compulsions مل کر obsessive compulsive disorders بناتے ہیں. What is the obsessions? Obsessions are recurrent and persistent thoughts, urges, images that are experienced as intrusive and unwanted, and that in most individuals cause marked anxiety or distress. یعنی obsession جو ہوتے ہیں یہ مریض کے دماغ میں آنے والے وہ لگاتار اور ناقابل ضبط خیالات ہوتے ہیں جو کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے دماغ میں بار بار آتے ہیں. فرد ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن وہ ان سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پاتا ہے، اور یہ فرد کے اندر انگزائٹی اور ڈسٹریس کی سچویشن جو ہے یعنی تشویش کو پیدا کرتے ہیں. The individual attempt to ignore or suppress such thoughts, urges or images, or to neutralize them with some other thought or action. اور فرد ان کو اگنور کرنا چاہتا ہے، ان کو جو تھاٹس ہوتی ہیں یا خواہشیں ہیں یا امیجز جو بھی ہیں اور جو اس کے دماغ میں آ رہی ہوتی ہیں وہ ان کو دبانا چاہتا ہے، یعنی ان کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہتا بلکہ دوسری تھاٹس کو اور ایکشن اس کے بجائے وہ کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ مجبور ہو جاتا ہے ان کو کرنے کے لیے. تو obsession ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس عارضے میں مریض کے دماغ میں لگاتار اور ناقابل ضبط خیال آتے ہیں جنہیں خبط کہا جاتا ہے، اور فرد ان خیالات سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ناکام رہتا ہے. And now we discuss the compulsions. Compulsions جس کو اردو میں جبر کہتے ہیں. What is this? Compulsions are repetitive behavior or mental acts that the individual feels driven to perform in response to an obsession. یعنی obsessions کے نتیجے میں فرد جو کام بار بار کرتا ہے، جس ایکٹ کو دہراتا ہے اور دہرانے پہ مجبور ہو جاتا ہے، وہ جبر کہلاتا ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جبر ایک ایسا کردار ہے جسے فرد بار بار سر انجام دیتا ہے، اگرچہ فرد اس کردار کو بے معنی اور تکلیف دہ سمجھتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی عام زندگی میں ان خبط امیز اجباری افعال کو سر انجام دیتا رہتا ہے. The behavior or mental acts are aimed at preventing some dreaded event or situation, but are not connected in a realistic way with what they are designed to neutralize or prevent. اور یہ جو کردار ہوتے ہیں یا یہ جو ایکٹ ہوتے ہیں جو اس کے دماغ میں آ رہے ہوتے ہیں، یہ ان سے بچنا چاہتا ہے، ان سچویشن سے بچنا چاہتا ہے، لیکن جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ بار بار چاہنے کے باوجود وہ ایسا نہیں کر پاتا ہے. یعنی پہلے obsession ہوتی ہے
یعنی فرد کے دماغ کے اندر جو ہے وہ کسی چیز کی تکرار ہوتی ہے، خیالات آتے ہیں، سوچیں آتی ہیں، اور یہ سوچیں اتنی زیادہ اس کو پریشان کرتی ہیں کہ وہ یہ کام کرنے میں مجبور ہو جاتا ہے۔ جب وہ کام کر لیتا ہے تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ سکون محسوس ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ سکون کی تھوڑی سی حالت میں آتا ہے، دوبارہ سے جو ہے وہ ایبسرشن جو ہے اس کے دماغ میں پھر اگین شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ دوبارہ سے پھر کام کرتا ہے، اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ فرد جو ہے وہ ہانپنے لگتا ہے، اور جو ہے اس کی فزیکلی طور پر وہ فتیگ، تھکن کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے ان سے چھٹکارا حاصل کرنا، لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتا ہے۔ The obsession and compulsions are time consuming اور cause clinically significant distress، یعنی obsession اور compulsion جو ہوتے ہیں وہ فرد کے لیے اس کے ٹائم کنزیومنگ ہوتے ہیں، جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ وہ اس کو ڈسٹریس پوزیشن میں لے آتے ہیں، اور فرد جو ہے وہ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، مینٹلی طور پر پریشان ہوتا ہے، ڈسٹریس پوزیشن میں آ جاتا ہے، اور امپیئرمنٹ ان سوشل اور آکوپیشنل اور ادر امپورٹنٹ ایریاز آف فنکشننگ، اور اس کی جو کام کے دوسرے ایریاز ہیں، مثلا اس کے سماجی رابطہ جو ہوتا ہے، یا آکوپیشنل جو ہے، یا امپورٹنٹ اس کی لائف جو ہے وہ برے طریقے سے جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ فرد اپنی عام زندگی کے لیے ان خبط آمیز اجباری رد عمل کو بار بار انجام دیتا ہے، اور یہ اس کے لیے پرابلم کریٹنگ بن جاتے ہیں۔ او سی ڈی افیکٹس آلموسٹ 3% آف ورلڈ پاپولیشن، یعنی یہ تقریباً دنیا کی 3% آبادی میں او سی ڈی یا خبط آمیز اجباری رد عمل جو ہے وہ یہ ڈس آرڈر پایا جاتا ہے۔ اسٹارٹ اینی ٹائم فرام پری اسکول ٹو ایڈلٹہڈ، بچپن سے لے کر ایڈلٹہڈ تک کبھی بھی جو ہے وہ شروع ہو سکتا ہے۔ ٹپکلی بٹوین 20 اینڈ 24، خاص طور پہ 20 اور 24 سال کی عمر کے درمیان میں او سی ڈی کے جو ہے وہ چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ مینی ڈفرینٹ فارمز آف او سی ڈی ڈفر فرام پرسن ٹو پرسن، او سی ڈی کی بہت ساری فارمز ہیں، مختلف ٹائپس ہیں، اور لیکن یہ پرسن ٹو پرسن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ کازز آف او سی ڈی از اسٹل ان نون، ابھی تک اس کی مین کازز کے بارے میں جو ہے وہ ابھی تک اتنا زیادہ معلومات نہیں حاصل ہوئی ہیں۔ بیٹر وین ڈائگنوزڈ ارلی، اگر یہ جلدی ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے۔ او سی ڈی کو سمجھنے کے لیے ہم اس ماڈل سے جو ہے وہ ہیلپ لیں گے۔ اس ماڈل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیمولس، وہ چاہے وہ انٹرنل ہو یا ایکسٹرنل ہو، یعنی کوئی بھی داخلی یا خارجی کوئی بھی مہیج ہے، وہ آپ کے اندر جو ہے پہلے آبسیشن پیدا کرتا ہے۔ یہ آبسیشن جو ہے، یعنی آبسیشن جیسے ابھی ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا تھا کہ بار بار جو ہے وہ آنے والے لگاتار اور ناقابل ضبط خیالات ہوتے ہیں، اور یہ خیالات فرد کو ڈسٹریس اور انگزائٹی کی پوزیشن میں لے آتے ہیں، وہ تشویش کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ اتنے ریپیٹیشن کے ساتھ آتے ہیں کہ فرد جو ہے وہ اس کو کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، یعنی ریچولائزڈ بیہیویئر کمپلشن جو ہے وہ یعنی اس جو خیالات آ رہے ہیں، آخر اس کے ڈسٹریس اور انگزائٹی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے فرد اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کو کام کو کرتا ہے، جس کی وجہ سے ٹیمپرری ریلیف فرام ڈسٹریس اینڈ انگزائٹی، اس کو جو ہے وہ وقتی طور پر ریلیف ملتا ہے، سکون حاصل ہوتا ہے اس ڈسٹریس اور انگزائٹی سے جو کہ آبسیشنز کی وجہ سے جو ہے وہ پیدا ہو گئی تھی۔ لیکن یہی عمل، یعنی یہی ری انفورسمنٹ آف بیہیویئر جو ہے وہ اس کے کمپلشنز کو جو ہے وہ تقویت دیتی ہے، اور اس کی وجہ سے دوبارہ سے وہی خیالات آتے ہیں، دوبارہ سے فرد کام کرتا ہے، اور یہ سرکل جو ہے وہ چلتا چلا جاتا ہے جب تک کہ فرد جو ہے وہ بے حال ہو کے تھک کر جو ہے وہ بیٹھ نہیں جاتا۔ فار ایگزامپل یہاں پر آپ جیسے دیکھ رہے ہیں تصویر کے اندر کہ فرد کے دماغ میں خیالات آتے ہیں کہ اس کے ہاتھ پر جراثیم لگ گئے ہیں، اور اس کو جو ہے ان کو ہاتھوں کو دھونا ہے، وہ ان کو دھوتا ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ اس کو جو ہے وہ جب وہ دھو لیتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کو جو ہے اتنی زیادہ بے چینی ہوتی ہے کہ اس کے جراثیم ہیں اس کے ہاتھ پر، اور جراثیم اس کے لیے نقصان دہ ہیں، وہ اس کو مار دیں گے،
اور وہ دوبارہ سے جو ہے وہ اس کے کام کرتا ہے۔ عام روٹین کے اندر بھی ہم بہت سی ایسی چیزیں کرتے ہیں جو کہ بار بار کی جاتی ہیں، جیسے سم ٹائم ہم بار بار ہاتھوں کو دھوتے ہیں، بار بار تالوں کو چیک کرتے ہیں، کسی اپنے جب ہم تیار ہوتے ہیں تو بار بار آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، صفائی کے لیے بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہ چیز بہت زیادہ ایکسٹرا ہو جائے، ایکسیس ہو جائے، تو یہ ہمارے لیے جو ہے وہ نقصان کا باعث بنتی ہے، اور یہ obsessive compulsive disorder کا روپ جو ہے وہ دھار لیتی ہے۔ پریویس آپ نے ڈسکس کیا ایک ماڈل کو جس کے ذریعے سے ہم نے آبسیشن کے کمپلشن اور آبسیشن کا جو پورا سرکل تھا اس کو دیکھا۔ یہاں ہم ایک مثال کے ذریعے سے اس کو ذرا بریف کریں گے۔ یہاں فار ایگزامپل آبسیشن جو ہے اس کے مطابق constant thoughts about whether or not the oven was turned off even after checking once، یعنی ایک دفعہ چیک کرنے کے باوجود کہ اوون بند کر دیا ہے، فرد کو جو ہے وہ بار بار خیالات آئیں گے کہ اوون بند نہیں ہوا، اوون بند نہیں ہے، اور اس کی ان تھاٹس کی وجہ سے انگزائٹی جو ہے وہ uncomfortable feelings of anxiety اس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی۔ The person feels compelled to act and remove the discomfort، اور فرد اس ڈسکمفرٹ پوزیشن سے نکلنے کے لیے مجبور ہو جائے گا اس ایکٹ کو کرنے کے لیے کہ وہ ٹرن آف کرنے کے لیے جو ہے وہ اوون کو ٹرن آف کرنے کے لیے جائے گا، دیکھے گا، اور چاہے possibly going to great lengths to do so such as traveling home from work، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ڈسٹنس چاہے جتنا زیادہ ہو، یعنی اس کے گھر سے کام کی جو اس کی جگہ ہے وہاں تک بھی یہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ جب تک اس کو چیک نہیں کر لے گا وہ اس کو سکون نہیں آئے گا۔ ریلیف، دا انڈیویجول ایکسپیرینسز ریلیف فرام دیئر انگزائٹی، اور یہ جب وہ کام کر لے گا تو اس کو ایک ریلیف یا سکون تھوڑی دیر کے لیے ملے گا۔ However, the obsessive response has been strengthened for the future، لیکن یہی ریلیف جو ہے اور obsessive جو رسپانس اگین دوبارہ سے شروع ہوں گے اور وہ دوبارہ اس کو اس کام کے کرنے پر مجبور کر دیں گے۔ تو یہ سرکل اسی طریقے سے OCD میں بار بار جو ہے وہ چل obsessive compulsive disorder symptoms، یہاں ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے سمٹمز ہیں، علامات ہیں جو کہ obsessive compulsive disorder کو شو کرتی ہیں۔ First one is the dirt and contamination. Unfounded fears of contracting a dreadful illness، یعنی فرد کو یہ خوف ہو جاتا ہے کہ وہ کسی بہت جو ہے بری بیماری کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو گیا ہے، خطرناک بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا ہے۔ Excessive concern about germs and dirt، اور اس کو جرمز اور ڈرٹ جو ہے گندگی اور جراثیم جو ہے اس کے متعلق بہت زیادہ تشویش اس کو ہونے لگتی ہے۔ ریپلشن اباؤٹ باڈیلی ویسٹ اینڈ سیکریشنز، اپنی باڈیلی ویسٹ اور سیکریشن کے متعلق بہت زیادہ کانشیس ہو جاتا ہے۔ obsessing about one's body، اور خاص طور پہ اپنی باڈی کے متعلق بھی جو ہے وہ بہت زیادہ صفائی پسند ہو جانا، بہت زیادہ کانشیس ہو جانا۔ frequent washing of hands even 100 times a day، اتنا زیادہ اپنے ہاتھوں کو دھونا حتیٰ کہ ایک دن میں 100 سے بھی زیادہ ٹائم وہ جو ہے اپنے ہاتھوں کو دھوئے گا، بار بار دھوئے گا، پھر بیٹھ جائے گا، پھر اس کو لگے گا جراثیم لگ گئے ہیں، یہ جراثیم اس کو بیمار کر دیں گے، پھر دوبارہ وہ کام کرے گا، اور یہ ریپیٹڈلی یہ کام وہ کرتا رہے گا۔ Need for order and symmetry، abnormal concerns about tidiness of one's personal appearance or environment، یعنی کہ اس کے دماغ میں یہ خیالات بار بار آتے ہیں کہ وہ خود یا اس کے انوائرمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ گندی ہے، اس کے متعلق اس کی صفائی کے متعلق وہ بہت زیادہ کانشیس ہو جاتا ہے، بہت اوور کانشیس ہو جاتا ہے۔ ایکسٹریم نیڈ ٹو آرگنائز اینڈ پلیس تھنگس پراپرلی، اس کے ساتھ ساتھ چیزوں کو بہت زیادہ قرینے سے رکھنا، ان کو ترتیب سے رکھنا، ان کی بہت زیادہ کیئر کرنا، اور اگر ایک بھی چیز ادھر ادھر ہو جائے تو ایک طرح سے کہتے ہیں نا ادھم مچا دینا، بہت زیادہ غصہ کرنا، اس کے لیے بہت کنسرننگ ہو جانا، یہ اس کے علامات میں آتا ہے۔
Then repetitive behavior and hoarding. Praying for hours at a stretch for fear of misfortune. یعنی فرد کو کسی بھی ناگہانی صورتحال کا خوف اس کے اندر اس کو گھنٹوں جو ہے وہ اس کے لیے دعاؤں کے لیے وہ بیٹھا رہتا ہے، کیونکہ اس کے اندر خوف ہوتا ہے کہ کچھ انہونا ناگہانی کیفیت جو ہے وہ ہو سکتی ہے. بلیو ان آل سورٹس آف سپرسٹیشیس لکی چارم ایکسیٹرا. اور اس کا جو بلیو ہے وہ لک اور سپرسٹیشیس جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی طرف جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. ایسی چیزیں جو کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ منحوس ہو سکتی ہیں، یا وہ کسی کے جادو اور دوسری چیزوں کے چکروں میں بھی جو ہے وہ زیادہ پڑ جاتا ہے. ریپیٹنگ ورڈز، فریزز اور کوسچنز، بار بار چیزوں کو، الفاظ کو، کسی شعر کو، کسی سوال کو، کسی گانے کی مصرعے کو گنگناتا رہتا ہے. ہورڈنگ آف جنک، اولڈ نیوز پیپر ایکسیٹرا. جنک یعنی کہ پرانی اور جو چیزیں جیسے کہ نیوز پیپر وغیرہ ہیں یا باٹلز ہیں یا گھر میں موجود بہت سی چیزیں جو کہ پرانی ہیں ان کو وہ ڈسکارڈ نہیں کرتا، ان کو جمع کرتا رہتا ہے. inability to discard any material however useless it is. یعنی وہ چیزیں جتنی بھی بیکار کیوں نہ ہو جائے وہ ان کو ڈسکارڈ کرنے کی اس کے اندر جو ہے وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. unwanted repeated sexual lustful thoughts. اور اس کی جو تھاٹس ہیں وہ بھی جو ہے ان کے اندر بازاری پن اور بیہودگی اور سیکشول جو ہے وہ تھاٹس اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آتی ہیں. کیٹیگریز آف او سی ڈی. یعنی او سی ڈی کی کتنی کیٹیگریز ہیں، کون کون سی ہیں، ان کو ہم یہاں دیکھتے ہیں. فرسٹ ون از دا واشرز، یعنی افریڈ آف کنٹامینیشن، یعنی ہر وقت جو ہے وہ چیزوں کو دھوتے رہتے ہیں، صاف کرتے رہتے ہیں، ان کو جراثیم کا جو ہے اس پہ خطرہ ہوتا ہے. نمبر 2 چیکرز. چیکرز یعنی کہ ریپیٹڈلی چیک تھنگ ایسوسیٹیڈ ود ہارم اور ڈینجر. اور بار بار چیزوں کو جو ہے وہ چیک کرتے رہتے ہیں اور یہ ان کے لیے ہارمفل اور ڈینجر جو ہے ہو سکتی ہیں. ڈاؤٹرز اور سینرز، یہ وہ ہوتے ہیں جن کے اندر گناہ کا جو ہے اور شک کا جو ہے عنصر ان کے اندر شامل ہوتا ہے. ایوری تھنگ از ناٹ پرفیکٹ اور ڈن جسٹ رائٹ، سم تھنگ ٹیریبل ول ہیپن اور دے ول بی پنشڈ. یعنی ان کو یہ بار بار خیال آتے رہتے ہیں کہ کچھ بھی جو ہے وہ اچھا نہیں ہونے جا رہا، کوئی جو ہے وہ خوفناک بات ہونے والی ہے، یا پھر وہ ان کو سزا ملنے والی ہے، یا وہ گلٹ فیل جو ہے وہ بہت زیادہ فیل کرتے ہیں. نمبر 4 از دا کاؤنٹرز اینڈ ارینجرز. یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت obsessed with order and symmetry، ہر وقت چیزوں کو آرڈر کے ساتھ، سمیٹری کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ لگاتے چلے جاتے ہیں، ان کی کاؤنٹنگ کرتے جاتے ہیں، ان کو گنتے چلے جاتے ہیں. نمبر 6 از hoarders. Something bad will happen if they throw anything away. ان کے دماغ میں یہ خیالات بار بار آتا رہتا ہے کہ اگر وہ کسی چیز کو پھینک دیں گے تو وہ ان کے لیے جو ہے وہ پرابلم کریٹنگ بن جائے گا. تو یہ ڈفرینٹ قسم کے اجباری رد عمل جو ہے یہ فرد ان کا یہ نہ صرف خیالات اس کے obsessions آتے ہیں بلکہ وہ ان کے اوپر عمل بھی کرتا ہے. صفائی کے افعال میں وہ ہاتھ، منہ، فرش اور برتنوں کی صفائی بہت زیادہ کرتا ہے. اس کی شکار جو ہے وہ زیادہ تر لیڈیز ہوتی ہیں، جن کے تحت مریض تالوں کو، دروازوں، کھڑکیوں، کمروں، عمارات کو چیک کرنے میں بھی مصروف رہتا ہے. اس کے علاوہ ان پیشنٹس کے اندر جو ہے وہ تشویش، افسردگی، احساس گناہ اور فراریت جو ہے اس کے سمٹمز بھی جو ہے وہ دیکھنے میں آتے ہیں. دین کیٹیگریز آف او سی ڈی کا ہم یہاں پر دیکھیں، جو ہم نے ابھی کیٹیگریز دیکھی ہیں. تو obsessions اگر دیکھیں تو repeated thoughts about the contamination may lead to fear of shaking hands اور ٹچنگ آبجیکٹس. تو ایسے لوگ جن کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ گندگی یا جراثیم ان کے ہاتھ پہ لگ جائیں گے، وہ لوگ جو ہے وہ اپنے دوسرے لوگوں یعنی چیزوں کو چھونے سے بھی پرہیز کرتے ہیں، دوسرے لوگوں سے ہاتھ ملانے سے بھی پرہیز کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے دماغ میں کیونکہ ریپیٹڈ ڈاؤٹس ہوتے ہیں چیزوں کے بارے میں،
تو یہ بار بار جو ہے ڈور کو جو ہے یا ہوم اپلائنسز جو ہیں یا دوسری چیزیں ہیں ان کو آن آف کر کے جو ہے وہ ٹرن کر کے جو ہے وہ چیک بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے ہم نے کہا کہ آرڈرنگ کی صورت میں رکھتے ہیں، بار بار اپنا ویٹ کرتے ہیں، بار بار ہاتھوں کا دھونا، بار بار کسی چیز کو لکھنا پھر مٹانا پھر لکھنا پھر مٹانا، تو یہ تمام جو ہے چیزیں ان کے آبسیشنز کے اندر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ کمپلشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ واشنگ اینڈ کلیننگ، ایکسیسو ہینڈ، اپنے واشنگ اور ہاؤس کلیننگ، اپنے ہاتھوں کو بہت زیادہ دھونا، اپنے گھر کو بہت زیادہ صاف رکھنا، چیزوں کو کاؤنٹنگ کرنا، کاؤنٹرز میں ہم نے اس کو دیکھا۔ اس کے علاوہ چیزوں کو ترتیب کے ساتھ رکھنا، اپنی وارڈروبس کو اور اپنی چیزوں کو بہت زیادہ آرگنائز طریقے سے بار بار چیک کرنا، اتنا زیادہ کرنا کہ وہ ان کے لیے خود تھکا دینے والی سچویشن جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ تمام کیٹیگریز آف او سی ڈی کو یہاں پر جو ہے وہ شو کیا گیا ہے اس سلائیڈ کے اندر۔ Now we discuss here the different types of treatments اور different types of psychotherapies جو کہ او سی ڈی کے لیے پیشنٹ کے لیے کی جاتی ہیں۔ These are the relaxation training, systematic desensitization, virtual reality exposure and response prevention techniques, social skills training, modeling, behavioral rehearsal and homework, ایورجن تھیراپی اینڈ پنشمنٹ۔ یہ وہ تمام تھیراپیز ہیں جن کے ذریعے سے او سی ڈی پیشنٹ کو جو ہے وہ ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، اور یہ آج کل بہت سکسیسفل ہیں۔ او سی ڈی کی ٹریٹمنٹ کے لیے مختلف قسم کی تھیراپیز استعمال کی جاتی ہیں، جس میں سے ایک تھیراپی جو ہے دس از کالڈ ایکسپوئر اینڈ رسپانس پریونشن تھیراپی یہ کہلاتی ہے، اور یہ وکٹر میئر نے اس کو انٹروڈیوس کرایا تھا۔ اس تھیراپی میں پیشنٹ کو جو ہے جس سچویشن سے وہ جو ایکٹ کرنے پر وہ مجبور ہوتا ہے، فار ایگزامپل اس کو لگتا ہے کہ جو ہے اس کے ہاتھوں پر جراثیم لگ گئے ہیں اور وہ بار بار ہاتھ کو دھوتا ہے، تو سچویشن کچھ اس طرح سے کریٹ کی جاتی ہے کہ وہ مجبور ہوتا ہے ڈرٹی پلیٹ کو یا پلینگ ڈو جو ہے جو جراثیم کے ساتھ وہ اس کو بار بار ٹچ کرے، اور جب ایسا کرنے سے اس کو لگتا ہے کہ اس کو کچھ نہیں ہوا ہے، کوئی جراثیم اس کو نہیں لگا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس سچویشن سے اپنے آپ کو نکال لیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے وہ انگزائٹی پرووکنگ سٹیمولس جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو ایکسپوز کیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے آہستہ آہستہ یہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ ایک اور سچویشن کے اندر فرد کو جو ہے جیسے وہ ہاتھ دھونے کے لیے جاتا ہے تو جو گندا پانی جو ہے وہ ڈرٹی واٹر جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اب وہ نیکسٹ ٹائم پھر اس کے دماغ میں آتا ہے کہ مجھے ہاتھ دھونے ہیں، پھر وہ دھوتا ہے تو پھر گندا پانی ہے، تو اب اس کو کراہت اس سے جو ہے وہ آتی ہے۔ تو ایورجن تھیراپی کے اندر اس ٹیکنیک کو استعمال کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے کراہتی طریقے کے ذریعے سے فرد کو اس جو ہے ایکٹ کو ختم کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ریشنل ایموٹیو بیہیویئر تھیراپی جو ہے آر ای بی ٹی، یہ او سی ڈی کی ٹریٹمنٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس تھیراپی میں بھی ایریشنل جو تھاٹس ہیں پیشنٹ کی ان کو ختم کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایریشنل تھاٹس ہی ہوتی ہیں، غیر حقیقی تھاٹس جو سوچے ہیں وہ فرد کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ جبر یعنی کمپلشنز کرنے پر مجبور کرتی ہیں، اور آر ای بی ٹی کے ذریعے سے ان ایریشنل تھاٹس کو جو ہے وہ ختم کیا جاتا ہے۔ اس کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں جو کہ یوز کی جاتی ہیں، اور ان کے ذریعے سے فرد کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ Cognitive therapy introduced by Aaron Beck also is used to question the beliefs that if compulsive acts are not performed, the result would be disastrous. یعنی اگر جو اس کے غلط خیالات ہیں ان خیالات کو جو ہے وہ ہم جو ہے ایکٹ نہیں ہونے دیں گے، ان کمپلسیو جو اس کے ایکٹس ہیں وہ اگر وہ پرفارم نہیں کرے گا تو اس آہستہ آہستہ وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ اس طرح سے ہوگا کہ وہ جو اس کا بلیف سسٹم ہے اس کو صحیح کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ تو ایرن بیک کے مطابق
فرد کی جو خیالات ہیں ان کے اندر پرابلم ہونے کی وجہ سے، ان کے غلط ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ فرد اس بیماری کا جو ہے وہ شکار ہوتا ہے. لیکن اگر اس کی سوچ کو بدل دیا جائے تو وہ اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے. دین گروپ تھراپی جو ہے وہ انٹروڈیوس کی گئی ہے. گروپ تھراپی از آلسو یوز فار دا ٹریٹمنٹ آف obsessive compulsive disorder. When the patient live in a group, he learns the healthy acts through modeling and modified his behavior while living in a group. جب فرد جو ہے وہ گروپ کے ساتھ رہتا ہے اور وہ اس گروپ کے اندر ہیلدی چیزوں کو دیکھتا ہے تو اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کو چیزوں سے نقصان نہیں ہو رہا ہے یا اس کے لیے جو ہے جو ہیلدی ایکٹ دوسرے لوگ کر رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے جو غلط خیالات یا غلط ایکٹ ہوتے ہیں ان کو آخرکار آہستہ آہستہ جو ہے وہ موڈیفائڈ کر لیتا ہے اور اس کا بیہیویئر ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے وہ ٹیکنیکس ہیں جو کہ یوز کی جاتی ہیں اور میڈیکیشن بھی جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے جس میں خاص طور پہ اینٹی انگزائٹی جو ڈرگس ہیں وہ کچھ ہیں جو کہ ریکمینڈ کی گئی ہیں او سی ڈی کے بہترین علاج کے لیے. لیکن تھیراپی اور میڈیکیشن یہ دونوں جو ہیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہیلپ فل ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور دونوں مل کر جو ہے وہ او سی ڈی کا صحیح ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کر سکتی ہیں. یہاں کچھ ٹپس ہیں. ٹپس ٹو کوپ ود دی او سی ڈی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر فرد جو ہے ان ٹپس پر عمل کرے تو وہ او سی ڈی سے obsessive compulsive disorder سے نجات حاصل کر سکتا ہے. فرسٹ ون از دا کریٹ ہیلدی ہیبٹس، یعنی فرد ہیلدی ہیبٹس کو اپنائے، بری عادات کو چھوڑ دے، ایسی چیزیں جو اس کو زیادہ صفائی کا خیال رکھے لیکن بہت زیادہ نہیں، چیزوں کو اپنے اوپر حاوی نہ کر لے، پوری نیند لے، ٹائم پر جو ہے وہ اپنی کام کو کرے اور پریشانی انگزائٹی کا شکار نہ ہو. نمبر 2، ریچ آؤٹ فار سپورٹ. فرد کو چاہیے کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگ، خاص طور پہ اپنے فرینڈز، اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہو، ان کے ساتھ جو ہے اپنی چیزوں کو شیئر کرے اور جو چیزیں اس کو تنگ کرتی ہیں وہ ان لوگوں سے ڈسکس کرے تاکہ وہ اس کو بتائیں کہ یہ رانگ ہے اور وہ غلط چیزوں سے ہٹ کر صحیح چیزوں کی طرف جو ہے آ جائے. نمبر 3 از دا تھیراپی آپشنس. تھیراپی جیسے کہ ہم نے ابھی بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس پہ بات کی تو بہت ساری تھیراپیز ہیں. بیہیویئر تھیراپی ہے، گروپ تھیراپی ہے، کوگنیٹیو تھیراپی ہے، اس کے علاوہ تھاٹ سٹاپنگ اینڈ رسپانس پریونشن تھیراپی ہیں جو کہ اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے یوز ہوتی ہیں. نمبر 4، لرن ہاؤ ٹو ریسیٹ دا کمپلشنس، یعنی اپنے جو کمپلشنز ہیں جو ان کو وہ کیسے جو ہے وہ ریسیٹ کر سکتا ہے. وہ اس کے بارے میں سوچے، اگر وہ اس کے لیے ہارمفل ہیں کتنے ہارمفل ہیں اور جو اس کی جو ایکٹ ہے وہ اس کو فزیکلی طور پر کس طریقے سے ڈسٹرب کرتا ہے، ان چیزوں سے ہے وہ بچنے کی کوشش کرے، ریئلٹی کی طرف آئے تو فرد او سی ڈی سے جو ہے ہیلدی بیہیویئر کی طرف جو ہے وہ جا سکتا ہے. دین چیلنج obsessive تھاٹس. اپنی تھاٹس کو جو ہے obsessive تھاٹ جو اس کے اندر آتی ہیں ان کو چیلنج سمجھ کے ان سے جان چھڑانے کے لیے اپنے آپ کو اور تیار کریں. یہ گو کہ مشکل مرحلہ ہے اور فرد جو ہے فرد کے لیے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ مشکل ہو جاتا ہے ان چیزوں سے جان چھڑانا بار بار سوچوں سے، لیکن اگر وہ ہیلدی ہیبٹس کے ساتھ اپنی فیملی کی سپورٹ کے ساتھ اور ڈیفرنٹ تھیراپی اور میڈیکیشن کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ٹریٹمنٹ کرتا ہے تو وہ ان چیلنجز سے جو ہے وہ نکل سکتا ہے. یہاں ہم ایک تھوڑی سی بریف سمری جو ہے وہ او سی ڈی کی دیتے ہیں کہ obsessive compulsive disorder is an anxiety disorder in which a person has intrusive ideas, thoughts or images that occur repeatedly and in which he or she feels driven to perform certain behavior over and over again. یعنی obsessive compulsive disorder جو ہے وہ ایک تشویش کا عارضہ ہے اور یہ فرد کے اندر جو ہے لگاتار اور ناقابل ضبط خیالات جو ہیں اس کے اندر آتے ہیں اور یہ بہت تکرار کے ساتھ اس کے اندر آتے ہیں اور فرد ان کو جو ہے
ان خیالات سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتا اور وہ ان کو پرفارم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور بار بار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. Having an OCD may cause a person to have trouble carrying out daily activities اور اس OCD کی وجہ سے فرد اپنی روزمرہ کے جو کام ہیں ان کو جو ہے وہ کرتے ہوئے مشکل محسوس کرتا ہے. نیگیٹو کمنٹس اور کرٹیسزم کین میک OCD ورس. اگر فرد کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا، اس پہ جو ہے وہ منفی جو ہے وہ کمنٹس پاس کیے جائیں گے، اس کو کرٹیسائز کیا جائے گا، اس کا مذاق اڑایا جائے گا، تو OCD کا پیشنٹ جو ہے وہ ورس کنڈیشن اختیار کر سکتا ہے. While a calm, supportive environment with a combination of different therapies can help improve the outcome of treatment. لیکن اگر فرد کے ساتھ آپ سکون کے ساتھ اور اس کو ایک سپورٹیو اور ہمدردانہ جو ہے اس کو ماحول دیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تھیراپیز کے ذریعے سے اس کی مدد کریں تو فرد جو ہے وہ نہ صرف صحت مند ہو سکتا ہے بلکہ وہ ایک ہیلدی لائف گزار سکتا ہے. This is the OCD which is an anxiety disorder اور ہوپ سو کہ آپ کو اس کا سمجھ آ گئی ہوگی. تھینک یو سو مچ.